ایک ہی اللہ، ایک ہی نبی اور ایک ہی ہے قرآن، تو پھر کیوں بھٹک گیا انسان؟ کہتے ہیں قیامت کے قریب مارنے والے کو پتہ نہیں چلے گا کہ اس نے مارا کیوں، اور قتل ہونے والے کو پتہ نہیں چلے گا کہ وہ قتل کیوں ہوا ہے۔ لوگ نماز پڑھنے کے لیے جاتے ہیں اور وہاں پر کوئی خودکش آتا ہے اور حملہ کر دیتا ہے، وہ مر جاتا ہے، کیوں مارا گیا کچھ پتہ نہیں۔ جو قتل کرنے والا، جو دھماکہ کرنے والا، ان کو کسی نے اوپر سے ڈکٹیشن دی اور بتا دیا کہ فلاں جگہ جا کے آپ نے دھماکہ کرنا، اس نے دھماکہ کر دیا، کیوں مارا ہے، کیوں قتل کر رہا ہے، کچھ پتہ نہیں۔ قتل کرنے والے بھی مسلمان اور قتل ہونے والے بھی مسلمان۔ پاک فوج پاکستان کے دفاع کا کام کر رہی ہے، اور جو مرنے والے ہیں، خواہ بلوچستان میں مرنے والا ہو، خیبر پختونخوا میں مرنے والا ہو، کراچی میں مرنے والا ہو، پنجاب میں مرنے والا ہو، کہیں بھی مرنے والا ہو، وہ بھی ہم وطن ہے، وہ بھی پاکستان کا رہنے والا ہے۔ جب سے ہم نے آنکھ کھولی ہے، ہم یہی دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان میں دہشت گردی ہے، انارکی ہے، بد امنی ہے، ایک دوسرے کو مار رہے ہیں۔ کب تک یہ قتل و غارت کا سلسلہ چلتا رہے گا؟ اب میں تاریخ کا مطالعہ کر رہا تھا تو چند مثالیں میں دیتا ہوں کہ جتنی بھی لڑائی ہو جائے، آخر میں صلح ہوتی ہے، مذاکرات ہوتے ہیں، افہام و تفہیم ہوتی ہے اور جنگ ختم ہو جاتی ہے۔ امریکہ 20 سال تک افغانستان میں رہا، بالآخر طالبان کے ساتھ مذاکرات ہوئے اور جنگ کا خاتمہ ہوا۔ پاک بھارت حالیہ جنگ ہوئی، دونوں نے ایک دوسرے کو مارا، بالآخر مذاکرات ہوئے اور صلح ہو گئی۔ سیرت میں دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ معاف کرو، آگے بڑھو۔ فتح مکہ کے موقع پر اپنے جان کے دشمنوں کو معاف کر دیا، ہندا کو معاف کر دیا، فلاں کو معاف کر دیا، سب کو معاف کر دیا اور کہا ہتھیار پھیر دو، تمہیں امن ہے۔ ماضی قریب کی مثال دیکھ لیں، نیلسن منڈیلا کو 28 سال جیل میں رکھا گیا، وہ رہا ہوئے تو انہوں نے سب کو معاف کر دیا اور کہا کہ ایک دوسرے کو معاف کر دیا اور ملک و قوم کے لیے آگے بڑھے۔ کیا ہی اچھا ہو، کیا ہی اچھا ہو، کیا ہی اچھا ہو کہ ہتھیار پھینک کر مذاکرات کا راستہ اپنایا جائے، ایک دوسرے کو معاف کیا جائے۔ قرآن میں نا من طائفتان من المؤمنین اقتتلوا فاصلحوا بینہما بالعدل، اگر دو گروہ آپس میں لڑ پڑے، وہ سیاسی ہو، سماجی ہو، خاندان کے ہو، تو ان میں آپس میں صلح کروا دیا جائے۔ میں ایک رپورٹ پڑھ رہا تھا، پوری دنیا کے اندر عدالتوں کا بوجھ کم کرنے کے لیے میڈیشن کو، صلح کو، امن کو رواج دیا جا رہا ہے۔ آخری لمحے میں، عدالت کے آخری لمحے میں کوئی کہے کہ جب ہم صلح کی طرف آتے ہیں تو بس صلح پر آ جاتے ہیں اور کیس خارج ہو جاتا ہے۔ کیا ہی اچھا ہو کہ افغانستان، پاکستان، ایران، امریکہ، بھارت اور جتنے لوگ ہیں، یہ سارے مذاکرات کی ٹیبل پر آ جائیں۔ اور میرا یورپ کے 22-23 بلکہ 32 ممالک میں جانا ہوا ہے، وہاں پر یورپ چھوٹی چھوٹی باتوں پر کئی سو سال تک لڑتے رہے ہیں، بالآخر انہوں نے معاہدے کیے عوام کی فلاح و بہبود کے لیے، اور اب وہاں پر سرحدیں بھی نہیں ہے۔ ایک ملک کا ویزا لو اور 28 ملک گھوم کے آ جاؤ۔ ایک ملک میں داخل ہو، دوسرے میں جب داخل ہوتے ہیں تو آپ کو پتہ ہی نہیں چلتا بارڈر کہاں ہے۔ بھارت اور پاکستان میں 75 سال سے جنگیں ہو رہی ہیں، آدھا سے زیادہ وسائل دونوں ممالک کے جنگوں پر خرچ ہو رہے ہیں، اور عوام انڈیا کی ہو یا پاکستان کی ہو بدحالی کی زندگی گزار رہی ہے۔ اب گزشتہ 5 سال تھے افغانستان اور پاکستان اور افغانستان جو یک جان دو قالب کی طرح تھے شروع سے لے کر، لیکن اب وہ ایک دوسرے کے جانی دشمن ہوئے، ایک دوسرے کو مار رہے ہیں، ایک دوسرے کے دشمنوں کو پناہ دے رہے ہیں۔ خدا کے لیے وہ بھی کلمہ پڑھنے والے، ہم بھی کلمہ پڑھنے والے، وہ بھی ایک اللہ کو مانے، ہم بھی اسی اللہ کو ماننے والے، وہ بھی اسی نبی کو ماننے والے، ہم بھی اسی نبی کو مانے، وہ بھی اسی قرآن کو ماننے والے، ہم بھی اسی قرآن کو ماننے والے، تو پھر کیوں بھٹک گیا ہے انسان؟ اللہ کرے سب کو سمجھ مل جائے اور سب امن کی طرف آ جائیں، ایک دوسرے کو معاف کریں اور آگے بڑھیں۔